اکبر کہ میں نے اپنے استاذ کا دل نہیں توڑنا، میں نے اپنی اماں اور والد کا دل توڑنا نہیں ہے۔ اتنی سی بات ہے نا، یہ چھوٹی سی بات ہے، کہنے کو چھوٹی سی ہے، اللہ کے ہاں چھوٹی نہیں ہے۔ یہ اویس کرنی کون تھے؟ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ فرمایا کہ عمر، یہ بنو قرن سے ایک آدمی آئے گا یمن سے، اویس اس کا نام ہے، اگر زندگی میں کہیں وہ تجھے مل جائے تو اس سے اپنے لیے دعا کروا لینا۔ سمجھ آ رہی بات آپ؟ یار کہاں عمر، کہاں وہ صحابی ہونے کا شرف اور خلیفۃ المسلمین ہونے کا اعزاز، اسے کہا جا رہا ہے کہ اس سے دعا کروا لینا۔ اچھا وہ اویس تھا کون؟ ایک ہی خوبی تھی اس میں، کان برا لامہ، ایسی بات، وہ ماں کا بڑا تابع دار تھا، ماں کا دل نہیں توڑتا تھا، جیسے وہ کہتی ہے بس اس نے ایسے ہی کر لینا۔ دیکھو یہ چھوٹا سا عمل ہے، لیکن ہمارے لیے یہ چھوٹا سا عمل ہے، ہمارے لیے یہ معمولی سا عمل ہے، اللہ کے ہاں یہ چھوٹا اور معمولی عمل نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، تو آپ کو کیا کرنا ہے، اور آپ یہ تجربہ کر لیں، آج کے بعد جو طالب علم یہ عزم کر لے کہ میں نے اپنے والدین نے جو میرے بارے میں امیدیں لگائی ہوئی ہیں نا، میں نے ان کو مایوس نہیں کرنا، میرے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی تکلیفیں آئیں، جو بھی ہو جائے، میں نے اپنے والدین کو مایوس نہیں کرنا۔ اور کلاس میں دوران تعلیم یہ عزم کر لے کہ میں نے سبق سمجھنے، یاد کرنے، سنانے کے بارے میں نے اپنے شیخ کو تکلیف نہیں دے رہی، میری طرف سے وہ یہ تکلیف محسوس نہ کرے گا یار بڑا نکما بندہ ہے روزانہ، اور کبھی اس کو مارنے کی بھی جو ہے نا وہ مجبور ہو جاتا ہے، مارنے پہ بھی مجبور ہو جاتا ہے۔ نہیں، میں نے نہیں یہ کرنا، استاذ کا دل نہیں توڑنا، اور میں نے اپنے والدین کی جو انہوں نے میرے بارے میں اللہ سے امیدیں لگا رکھی ہیں، میں نے ان کو مایوس نہیں کرنا۔ میں دیکھوں گا کہ وہ کیسے وقت کا امام نہیں بنتا۔ علم میں بھی ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ علم میں بھی، تقوی میں بھی اپنے وقت کا امام بنا دیتے ہیں اس کو۔ لیکن یہ امامتیں ملتی ہیں کچھ کرنے سے، کچھ آداب ہیں، آداب کو لحاظ رکھ کے آدمی بہت بلندیوں پہ پہنچ جاتا ہے، اور آداب کو ملحوظ رکھے بغیر آدمی کہیں بھی نہیں پہنچتا۔ تو چلیے ٹائم بہت ہو گیا، مشائخ کرام اور بھی ہیں، انہوں نے گفتگو کرنی ہے، تو میں انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ گستاخی بھی کرنی چاہیے، اجازت نہیں دیتے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ محترم اساتذہ کرام، علماء کرام اور عزیز طلباء، آج کی یہ مقدس محفل لگتا ایسے ہے صرف آپ ہی کے لیے منعقد کی گئی ہے، اس لیے کہ بزرگوں کی موجودگی میں آپ جیسے طالب علموں کو ان کے تجربات،
خیالات کی صورت میں، نصیحتوں کی صورت میں سننا پڑ رہے ہیں، اور اس وجہ سے کہ یہ نصیحتیں انشاءاللہ آپ کو زندگی بھر کام دیں گی۔ طالب علم کی زندگی صرف کتابوں کے ساتھ نہیں چلتی، بلکہ اساتذہ کی نصیحتیں اور اساتذہ کا دیا ہوا علم، اور اس علم کو حاصل کرنے کے بعد یہ مقام حاصل کرنا کہ میں صحیح غلط میں، جائز ناجائز میں فرق کر سکوں، حلال حرام میں فرق کر سکوں، ادب اور بے ادبی میں فرق کر سکوں، اخلاق میں اور بد اخلاقی میں فرق کر سکوں، یہ بہت بڑا تعلیمی زیور ہوگا اگر اس علم کو اس ادارے سے حاصل کرتے دوران ہم حاصل کر لیں۔ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ دین نے ہم انسانوں کی جو تعمیر کی ہے وہ دین کے ساتھ ساتھ اخلاق کی بھی کی ہے، اور یہ دونوں چیزیں علم کے حصول کے بعد اس مقام تک ایک بندے کو پہنچا دیتی ہیں کہ وہ صحیح اور غلط میں اور جائز ناجائز میں فرق کر لیتا ہے۔ آپ ماشاءاللہ علم دین جب حاصل کر چکیں گے تو کرنے سے پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کے والدین نے آپ کو کن کن دعاؤں کے ساتھ، کن کن خواہشات کے ساتھ آپ کو یہاں بھیجا ہے۔ ان کی آپ سے بڑی امیدیں ہیں، اور ان امیدوں کے ساتھ آپ اس ادارے کے جو معاونین ہیں ان معاونین کو دیکھیے کہ وہ کس طرح خلوص دل کے ساتھ اپنی بہترین کمائی سے اس ادارے کے ساتھ مالی تعاون کر رہے ہیں، اور صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ اس ادارے کی یہ کوششیں آپ کو ایک بہترین عالم بنا دیں، آپ کو ایک بہترین فرد بنا دیں، کہ آپ علم کو جہاں جہاں جائیں وہاں نہ صرف تقسیم کریں، پھیلائیں، بلکہ لوگوں کی بھی اچھی تربیت کر سکیں۔ اس اعتبار سے بھی آپ کو سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسان کے بعد بہت بڑا احسان اور اس کی توفیق اللہ تعالیٰ نے چند لوگوں کو آپ کے لیے نصیب کر دی ہے کہ وہ آپ کو پڑھاتے بھی ہیں، آپ کے لیے وقت بھی دے رہے ہیں، اور آپ کے لیے جو بھی وسائل ہو سکتے ہیں وہ فراہم بھی کیے جا رہے ہیں۔ دین اللہ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دین کو قیامت تک باقی رکھنا ہے۔ یہ ختم ہونے کے لیے نہیں آیا، لیکن باقی رکھنے کے لیے اس نے اپنے افراد کو یعنی انسانوں کو چننا ہے کہ میں دین کا کام کس سے لوں۔ یہ خواہش آپ کے دل میں ضرور ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے اپنے دین کے لیے چن لے، کہ یہ دین کا جو کام ہے مجھ سے لے لے، میری زندگی کا مقصد ہی یہی بنا دے، میرا جینا اور مرنا بھی اسی کے لیے ہو۔ یہ خواہش دل میں نہ رہے، بلکہ دعاؤں کے ساتھ اور عمل کے ساتھ بھی اس کو ثابت کیا جائے۔ آپ دیکھیے کہ ہماری تاریخ کے جو بڑے بڑے علماء، محدثین، مفسرین گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کا کام کرنے کی توفیق دی، وہ کر گئے، اور کرنے کے بعد دیکھیے آج ہم ان سے مستفید ہو رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں ایک بڑے اچھے میرے استاد محترم تھے، مولانا عبد المنان صاحب، حافظ عبد المنان صاحب، ان کے ساتھ ان کے پاس بیٹھا میں پڑھ رہا تھا کہ میں نے ایک کتاب کھولی حدیث کی، اور میں نے کہا قال حدثنی سلیمان بن الاشعث الامام ابو داود رحمہ اللہ۔ میں یہاں آ کے ذرا رکا، آگے پڑھنے لگا تو مجھے روکنے لگے، کہتے رک جاؤ، کہتے کیا کہا ہے تم نے؟ میں نے کہا یہی کہ امام ابو داود سلیمان ابن الاشعث رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ رحمہ اللہ کیوں کہا تم نے؟ یہاں تو نہیں لکھا ہوا۔ میں نے کہا ہماری تاریخ کے ایک بڑے اچھے عالم اسکالر گزرے ہیں، ان کی ایک اچھی کتاب ہے، مسلم امہ کے لیے بڑی خدمت کی ہے انہوں نے، تو ان کے لیے ایسے دعائیہ کلمات نکل گئے ہیں۔
اب اس موقع پہ انہوں نے مجھے کہا کہ ادریس، کیا اس طرح بے ساختہ تمہاری زبان سے ان کے لیے دعا نکلی ہے تو کیا یہ مقصد نہیں بن سکتا تمہاری زندگی کا کہ تم بھی کوئی ایسا کام کر جاؤ کہ مرنے کے بعد جب بھی لوگ تمہارا نام لیں تو بے ساختہ ان کی زبان پہ رحمہ اللہ آ جائے؟ کچھ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے اور یہ زندگی ایک بار ملی ہے۔ ہم جتنا آگے بڑھتے جا رہے ہیں وقت برف کی طرح پگھلتا جا رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت کا صحیح استعمال کریں، پڑھیں، مطالعہ کریں۔ اساتذہ نے جو آپ کو سبق دیے ہیں ان اسباق کو سننے کے بعد ضرور آپس میں بیٹھیں اور اس کی دہرائی کریں۔ کوئی شاید سمجھ نہ آئے تو اپنے اساتذہ سے پوچھیں، اچھی اچھی کتابیں یاد کریں، قرآن مجید کی آیات یا قرآن مجید خود اس کو یاد کریں، احادیث رسول یاد کریں، اور اپنی عربی کو پختہ کرنے کے لیے عربی اشعار کو بھی یاد کریں۔ یہ سب آپ کے علم کو بنیاد بنا دیں گی، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ اس ملک میں نہیں بلکہ ملک سے باہر بھی کہیں اللہ آپ کو لے جائے، مستقبل کا کوئی پتہ نہیں، جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سے ضرور بڑے اچھے کام لے لے گا۔ نیتیں ہماری بڑی اچھی ہونی چاہیے، انما الاعمال بالنیات، جو عمل کریں نیت اچھی ہو، نیت اچھی ہوگی تو عمل بھی اچھا ہونا چاہیے۔ جب عمل اور نیت دونوں ایک جیسے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس میں برکت پیدا کر دے گا۔ نیت میری اچھی ہو مگر عمل اچھا نہ ہو تو اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی، عمل اچھا ہو نیت اچھی نہ ہو تب بھی اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی۔ یہ دونوں کو ہم نے سنبھال کے رکھنا ہے، اور کوشش یہی کرنی ہے کہ دعاؤں کے ساتھ ساتھ محنت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ طے کر لیں، اس دین کے لیے طے کر لیں کہ ہم نے انشاءاللہ جینا بھی اسی مقصد کے لیے ہے اور مرنا بھی اسی مقصد کے لیے ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ اس وقت بڑی مانگ ہے سوسائٹی میں علماء کی۔ ہمارے علماء ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور جب علماء فوت ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ علم بھی فوت ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو اساتذہ آپ کے پاس اس وقت موجود ہیں ان کے علم کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے، اور یہ بھی کوشش کیجیے کہ ان کے علم ضائع نہ ہو پائے، آپ تک منتقل ہو جائے، اور آپ پر اس وقت منتقل ہوگا جب آپ کا شوق ہوگا، جب آپ کی دلچسپی ہوگی، کیونکہ استاد بھی طالب علم کی دلچسپی کو دیکھ کے اپنے علم کو اس کو دیتا ہے، اور اگر دلچسپی نہ ہو تو استاد کو کیا ضرورت ہے کہ ایسی علمی باتیں کرتا جائے اور استاد کے اوپر سے گزرتی جائیں، اور لڑکے کے اوپر سے گزرتی جائیں، اور طالب علم اس علم کی قدر ہی نہ کرے۔ قدر کیجیے اپنے وقت کی، اپنے علم کی، اپنے اساتذہ کی اور اپنے اداروں کی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین کے لیے چن لے، اور آپ تمام کو اس دین کا بہترین طالب علم بنا کے بہترین عالم بنائے، اور اس علم کی آپ آگے جو کام کریں وہ نہ صرف آپ کے لیے بلکہ آپ کے والدین کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔